بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ جاری و ساری ہے۔ اس کتاب کے 3 اجزاء ہیں، 3 پارٹس ہیں، اور الحمدللہ ہم تیسرے پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کا آج ہم سبق نمبر 6 الدرس السادس پڑھیں گے۔ بہت زبردست سبق ہے اور بہت نئی چیزیں انشاءاللہ عز و جل اس میں ملیں گی۔ سبق مع مشق انشاءاللہ کریں گے، تو آئیے بلا تغیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں انا قاعد وانت قائم، ٹھیک ہے۔ اب اس کا 2 طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، میں بیٹھنے والا ہوں، قاعد، ٹھیک ہے، قعد یا قعد، اور ایک معنی کریں گے میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، وانت قائم، اور تو کھڑا ہونے والا ہے یا کھڑا ہے، ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں اور تو کھڑا ہے۔ انا متکلم وانت سامع، یہاں پر تکلم جو ہوتا ہے نا، گفتگو کرنا، وہ معنی لیں گے۔ انا متکلم، میں متکلم ہوں، مطلب میں گفتگو کرنے والا ہوں اور تو سننے والا ہے، ٹھیک ہے، سامع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے صدیقی معلم وانت متعلم، میرا دوست معلم ہے، معلم، علم یعلم تعلیم، ٹھیک ہے، مطلب سکھانا، تعلیم دینا، سکھانا۔ تو اب سکھانا اس کا معنی ہے، تو جب اس کو اس میں فاعل والا معنی کریں گے تو مطلب سکھانے والا۔ تو سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ استاد، ایک جو ٹیچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ نہیں کریں گے کہ میرا دوست سکھانے والا ہے، بلکہ معنی کریں گے جو وہ معروف ہوتا ہے۔ تو میرا دوست استاد ہے، ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی زیادہ موزوں ہے۔ اور آگے والا کہتے ہیں وَأَنَا مُتَعَلِّمٌ، اور میں سیکھنے والا ہوں، یہ اس کا معنی بنے گا۔ لیکن سیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، طالب علم۔ تو یہاں پر وہ معنی کریں گے، ٹھیک ہے، وَأَنَا مُتَعَلِّمٌ، اور میں طالب علم ہوں۔ صدیقی واقف، میرا دوست رکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وقوف، ٹھیک ہے، وقوف کہتے ہیں رکنے کو، قیام کرنے کو، ٹھہرنے کو، قیام کرنے کو نہیں، ٹھہرنے کو، ٹھیک ہے، قیام کا لفظ آگے علیحدہ آئے گا۔ وَأَنْتَ ماشٍ، اور تو چلنے والا ہے، ٹھیک ہے، مطلب چل رہا ہے، چلنے والا ہے۔ تو ماشٍ یہ بھی حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، ماشیٌ، ٹھیک ہے، انتا مبدا، ماشی اس کی خبر ہے، لیکن ماشیٌ تھا نا، تو پھر اس پر قادن آپ نے لفظ سنا ہوگا، اسی طرح اس کی تعلیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میم شین یا مشیٌ اس کا مادہ ہے، تو ناقص بنا ناقص یائی، تو اس کے ناقص کے اندر جو قواعد ہیں اس کو انشاءاللہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آگے کہتے ہیں انتا مسافر وانا مقیم، تو مسافر ہے اور میں مقیم ہوں، ٹھیک ہے، مطلب مقیم ہوں، مسافر کی یہ ضد ہے، ایک ہوتا ہے مسافر، ٹھیک ہے، شرعی مسافر، شرعی جو مسافر اور مقیم اور اس طرح کے مسائل فقہ کی کتابوں میں زیادہ تر ملتے ہیں، تو یہاں پر اس معنی میں اس کو لیں گے، مسافر مطلب مسافر، اور مقیم مطلب مسافر کا عکس، ٹھیک ہے، یعنی جو قیام کی حالت میں ہو، یعنی اپنی جگہ جو وطن اصلی ہے، جس طرح اس کی بھی اصطلاحیں ہیں، تو یہ انشاءاللہ اگلے سال آپ اس کی پڑھیں گے کتاب، تو اس کے اندر آپ کو اس کی وضاحت ملے گی۔ اچھا، آگے کہتے ہیں مریم واقفتن، ٹھیک ہے، اب یہ غیر منصرف ہے، تو اس لیے یہ مطلب اس کے اوپر تنوین نہیں آئی، ایسا نہیں ہے کہ یہ مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مریم آگے مضاف نہیں ہو رہا، یہ مریمن ہی تھا، لیکن چونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی تو یہاں پر وہ تنوین کو نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو مریم واقفتن، مریم رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وقوف اس کے اندر ٹھہری ہوئی ہے، وہ اختہا، اور ہاز میں جائے گی مریم کی طرف، یعنی مریم کی بہن، ماشیتن چلنے والی ہے، یعنی چل رہی ہے۔ آگے کہتا ہے انت قارئن، تو پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، وصدیقک کاتب، اور تیرا دوست کاتب ہے، یعنی لکھنے والا ہے۔ انا متکلمۃ وانت سامعۃ، میں متکلمہ ہوں، یعنی میں گفتگو کرنے والی ہوں، تکلم مطلب بات کرنے والی ہوں، اور تو سننے والی ہے۔ آگے بہت زبردست نئی چیزیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس سے پہلے 2 چیزیں رہ گئی ہیں، کہتے ہیں ماء حار، حار کہتے ہیں گرم کو، ٹھیک ہے، را 3 اس کے حروف ہیں، را، تو گرم پانی، ٹھیک ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس کو، مطلب گلاس کے اوپر وہ نا جو گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے وہ اوپر اڑتی بھاپ۔ آگے ہے ماء بارد، ٹھنڈا پانی، ٹھیک ہے، بردن لفظ آپ نے سنا ہوگا بار بار، تو اسی سے باردن۔ تو آگے ہے مذکر مؤنث، ٹھیک ہے،
یہ دونوں اس میں مفعول کے صیغے ہیں، مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے، مصرفن کے وزن پر، الذکر یذکر تذکیر، اسی طرح انس یؤنس تانیث، ٹھیک ہے، یہ تذکیر و تانیث لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی معروف ہوتا ہے، اسی طرح مذکر و مؤنث بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہمیں بہت چیزیں سکھائی جائیں گی، مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام کہاں دیتی ہیں، ان کے اور بھی بہت جگہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح ابھی پچھلا والا یہ بھی جو ہم نے سب نے سبق پڑھا، تو موصوف صفت دیکھنی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی زیادہ تر کام آتا ہے۔ اسی طرح مذکر مؤنث کا پیچھے ضمیر لٹانی ہو، ٹھیک ہے، یا ضمیر کو پہچاننا ہو کہ بھئی یہ میں ضمیر پڑھ رہا ہوں تو یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، مذکر کیا تو پیچھے کون سا مذکر ہے، مؤنث کیا تو پیچھے کون سا مؤنث ہے، یعنی اس طرح یہ کئی جگہوں پر سبق استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی آپ چیزیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے سال میں خصوصاً یا دوسرے سال میں، تو یہ جتنی بھی پڑھائی جاتی ہیں یا استاد صاحب زور دیتے ہیں کہ یہ بھی یاد کر لو، وہ کر لو، تو یہ اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یس بس یہ میرے لیے فرض گویا کہ عین ہے، فرض عین اپنی سمجھنا چاہیے اور اس کو آنکھیں بند کر کے رٹ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض کا اور یقیناً بعض کا نہیں کہنا چاہیے بلکہ 100% یا تھوڑا سا کم کر لیں، یعنی 90% بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے اور ہمیں یہ چیز، ہمیں کیا اس کا فائدہ، یعنی فائدہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یار جو ہمیں کہہ رہا ہے نا اس کا یہ تجربہ ہے اور ہمارا اس پر کچھ بھی ہماری نظر میں نہیں ہے، تو جو استاذ کہہ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ سارا یہ دورانیہ یہ زمانہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آنکھیں بند کر کے اپنے استاذ کے پیچھے چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی چیز آپ کی کتاب میں آ جائے، آپ کے سبق کے سامنے آ جائے، سمجھ نہیں آئی تو سمجھنی چاہیے آپ کو، بار بار سمجھیں، نہیں سمجھ آتی بار بار پوچھیں، سمجھیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز چھوڑنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے نصاب میں جتنا، ایک تو ایک نصاب پورا ہوتا نہیں ہے زیادہ تر، ٹھیک ہے، تو ایک تو نصاب میں کتابیں کچھ ایسی ہیں، دوسرا نصاب بھی پورا نہیں ہوتا، تو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا پڑھتے ہیں تو ہر چیز آپ کی کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کلیئر کرنے کے ساتھ آپ استاذہ سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی ان کے ساتھ ریلیٹیو کچھ چیزیں بھی کتابیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر صرف ہے تو صرف کی ایک دو چھوٹی چھوٹی اور کتابیں لے لیں، خاص اردو میں ہی لے لیں تو ان کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اور کتابیں، بس مگن ہو جائیں اپنے جو آپ کا پروفیشنل شعبہ ہے یہ جو پڑھنے والا۔ تو بہرحال باتیں لمبی ہوتی چلی جا رہی، آئیے ان کے مذکر و مؤنث کی طرف۔ قائمن اس کی آئے گی قائمتن، ان کے معنی آپ کو آتے ہیں، جو نیا آئے گا میں عرض کر دوں گا۔ جالسن جالساتن، ٹھیک ہے، ماشن ماشیاتن، ان سب کے معنی آ رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ واقفن واقفتن یہ بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاعدن قاعدتن، قارئن قارئاتن، خاشعن خاشعاتن، ٹھیک ہے۔ مسلن مسلی مسلیاتن، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی مسلن مطلب حالت رفع میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے والا تھا نا ماشین، لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ بھی ماشیون جس طرح میں نے اوپر درج کیا تھا، مسلن، ٹھیک ہے۔ مسلن یہ بولتے ہیں نمازی کو، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے، اور مسلیاتن یہ نمازی عورت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے آج یہ کہتے ہیں سامعن سامعاتن، مؤمن مؤمناتن، صائم صائماتن۔ آگے کہتے ہیں کاتب کاتبتن، محب محبتن، مسافر مسافرتن، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معنی میرے خیال میں تو آپ کو آتے ہیں کیونکہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں مقیم مقیمتن، آگے آ جائیں ساکن ساکنتن، حامد حامدتن، متعلم متعلمتن، شاکر شکر کرنے والا، ٹھیک ہے، شاکرتن مؤنث، مدرس مدرستن استاذ استانی، ٹھیک ہے، ٹیچر دونوں کے لیے آ سکتا ہے۔ متواضعون تواضع کرنے والا، عاجزی کرنے والا، متواضعاتن، ٹھیک ہے، اس کی مؤنث۔ معلم استاذ، اسی طرح آگے بھی استاذ ٹیچر۔ معتدل معتدل کہتے ہیں اعتدال میانہ روی کرنے والا، ٹھیک ہے، اعتدال کرنے والا، یعنی مثال کے طور پر خرچ ہے تو خرچ میں نہ یہ کہ بہت زیادہ خرچ کرے اور نہ یہ کہ کنجوس بن جائے، بلکہ درمیانی چال چلنی چاہیے۔ معتدلاتن اس کی مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا سبق، آگے ہے اس کی مشق۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ کتابۃ و مشافہۃ، یعنی تو آنے والے سوالوں کے جواب دے لکھ کر اور مشافہۃ زبانی۔ اب یہ وہی سوالات ہیں جو بھی آپ نے پڑھے، تو کہتا ہے حل انت قائم تصلی، کیا تو کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حل انتی ساکتۃ، یہاں پر دیکھیں وہی آپ نے جو پیچھے میں نے عرض کیا نا کہ کام دیں گی ضمیروں وغیرہ پر یہ اس طرح، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مذکر مؤنث کا کیسے استعمال ہوتا ہے۔ حل انتی، اب یہاں پر مؤنث ہے
تو اب ساکتون آئے گا یا ساکتتون آئے گا تو یہ اس طرح کام دیتی ہیں اس طرح کی چیزیں نا. تو یہاں پر پتہ چلا کہ انتی مونس ہے تو آگے بھی اسی طرح کی چیز لے کے آئیں گے ساکتتون. ٹھیک ہے, اگر کہیں لکھا ہو کہ جناب اس میں غلطی نکال لیں, مطلب انتی ہے اور آگے ساکتون ہے, تو پھر آپ غلطی نکال سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ چینجنگ ہوئی ہے. تو یہ خصوصی جو پیپر ہوتا ہے آداب سلامی کے تحت, تو اس میں اس طرح کی غلطیاں دی جاتی ہیں تھوڑے تھوڑے جملے آگے پیچھے کر کے یا اس طرح کی نا, تاکہ جو حاضر دماغ ہے یا اس طرح کی جس کو چیزوں کا زیادہ علم ہے تو وہ ان کا پتہ چل سکے کہ کتنا یہ کس پانی میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, حل انتی ساکتاتن, ساکت کہتے ہیں خاموش کو, تو کیا تو خاموش ہے؟ ٹھیک ہے, کیا تو چپ چاپ ہے؟ ٹھیک ہے, کیا تو مطلب گفتگو نہیں کرنے والی, مطلب یہ اس کا مطلب معنی ایک یہ بھی بنتا ہے. آگے ہے حل ہیا مدرساتن للعربیتی, کیا یہ, ٹھیک ہے, ہیا مونس کی, کیا یہ عربی کی یعنی للعربیتی یعنی کیا یہ عربی لینگویج جو عربی زبان ہے اس کی استانی ہے, استاد ہے, ٹھیک ہے, اس کی ٹیچر ہے. حل انت قائمن, کیا تو کھڑا ہے فی المحرابی, محراب میں. ٹھیک ہے, محراب مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں. تو اچھا, اس پر بھی تھوڑی سی ایک بہت زبردست چیز ہے, تو اس کے آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. محراب یہ اس میں اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سیغے گردانے وغیرہ یاد کی ہوں گی. تو محراب, ٹھیک ہے, الحرب جنگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا, الحرب ہا را با, حرب جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اسی سے محراب جنگ کرنے کا آلہ. تو اس کو یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس میں آلہ؟ تو اس میں جنگ کا معنی کیسا ہے؟ حالانکہ امام صاحب تو نماز پڑھتے ہیں, جنگ تو نہیں کرتے ادھر. تو کہتے ہیں یہ اصل میں تو جنگ کے لیے استعمال ہوا نا, محراب, اس کی آپ لغت پڑھیں گے نا اس کی جو حقیقت, تو جنگ کے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر ایک نبی علیہ السلام بھی ہیں, تو تفسیر نعیمی کے اندر ایک دفعہ گزرا تھا. تو اب یہ نماز میں پھر محراب کا معنی کیوں اس میں لیا جاتا ہے, یعنی یہ جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں. تو چونکہ فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب یا بندہ نماز پڑھتا ہے محراب میں, تو وہ بھی گویا کہ شیطان کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے, جنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے گویا کہ وہ ایک محراب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا معنی یہاں پہ بنتا ہے. اچھا, آگے کہتے ہیں حل انتی متکلمتن, کیا تو متکلمہ ہے یعنی بات کرنے والی ہے, گفتگو کرنے والی ہے. حل ہیا محبت لتلمیذاتہا, کیا وہ پسند کرتی ہے, محبت کرتی ہے اپنی جو طلباء ہیں. ٹھیک ہے, مونس طلباء. ٹھیک ہے, تلمیذاتی. ٹھیک ہے, حل انت واقف عند الباب, کیا تو ٹھہرنے والا ہے دروازے کے پاس یا ٹھہرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حل انتی محبت للخیر, کیا تو بھلائی سے, خیر سے محبت کرنے والی ہے. ٹھیک ہے, حل ہی متحجبۃ, اب یہاں پر حجاب لفظ آپ نے سنا ہوگا, حجاب یعنی عورت نے یا فلاں نے یا سسٹر نے حجاب کیا, مطلب پردہ کیا, اور ایک باقاعدہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ وہی اسی سے متحجبہ. ٹھیک ہے, تو حل ہی متحجبۃ, کیا یہ حجاب کرنے والی, پردہ دار ہے, پردہ کرنے والی ہے. حل انت سامع ما اقول, کیا تو سننے والا ہے اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیا تو سنتا ہے اس کو جو میں کہہ رہا ہوں. حل انتی سامعۃ ما اقول, کیا تو سنتی ہے جو میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, یا میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو بھی کر لیں. حل ہی محبت للخیر, کیا یہ محبت کرتی ہے بھلائی سے. حل انت قائم بجانب السبورۃ, کیا یہ بلیک بورڈ کی ایک جانب کھڑا ہے, کیا تو بلیک بورڈ یا تختہ سیاہ, ٹھیک ہے, کہ ایک جانب کھڑا ہے کہ یا پاس کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. حل انتی عالمۃ, کیا تو عالمہ ہے. حل صدیق کا واقف, کیا تیرا صدیق ٹھہرا ہوا ہے, رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں, کھڑا ہونے کا معنی ہم کرتے ہیں, حالانکہ کھڑا ہونے اس کے لیے نہیں آتا, اس کے لیے قیام لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے, قائم لفظ آتا ہے. تو وقوف کہتے ہیں رکا ہوا ہونا, ٹھہرا ہوا ہونا, اسٹے. حل انت ماشن فی الغرفۃ, کیا تو چلنے والا ہے یا چلتا ہے کمرے میں. آگے کہتے ہیں حل انتی متعلمۃ, کیا تو متعلمہ ہے یعنی طالب علم ہے, کیونکہ سیکھنے کا والا معنی آپ نے کیا نا سبق میں. حل انت متکلم, کیا تو گفتگو کرنے والا ہے یا متکلم ہے. حل انت مسافر, کیا تو مسافر ہے. حل اختک متعلمۃ, کیا تیری بہن متعلمہ ہے, مطلب طالبہ ہے, طلبہ ہے. ٹھیک ہے, طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے. حل انا سامع, کیا میں سامع ہوں یعنی سننے والا ہوں. کیا آگے مؤنث کا ذکر کرتے ہیں, حل انا سامعۃ, کیا میں سننے والی ہوں. ٹھیک ہے, تو ان سارے سوالات کے آپ جوابات خود بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نعم لگا کے یا لا لگا کے. ٹھیک ہے, اس طرح بس بنانے ہیں. بقیہ سوالات میں جو دیے ہوئے نا عبارتیں, اسی کو سیٹ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک
ٹھیک ہے، اب اتنی ساری کتاب پڑھ لی تو انشاءاللہ اتنا تو آپ کو عبور ہو گیا ہوگا۔ اچھا یہ سبق جو اس کی مشق کی ہے نا، تو اس کا آگے تتمہ آ رہا ہے، تتمۃ تمرین الدرس السادس، چھٹے سبق کی مشق کا تتمہ، ٹھیک ہے۔ تو اب تتمہ لفظ کیا ہوتا ہے، اس پر تھوڑی سی آپ بات سن لیجیے گا، کیونکہ اس کے آگے جو آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے نا تو وہاں پر یہ بارہا لفظ استعمال ہوتا ہے یا استاد سب پڑھتے ہیں تو آپ کو فائدہ دے گا۔ تو اس کو عربی میں بولتے ہیں ما یکون بہ تمام الشیء، ٹھیک ہے، وہ چیز جس سے کوئی شے مکمل ہو جائے۔ مثال کے طور پر انگلش کے لفظ استعمال ہوتے ہیں کلوز، ٹھیک ہے، میں یار بات کو کلوز کر رہا ہوں، اینڈ کر رہا ہوں، فنش کر رہا ہوں، یا جناب اپنے کام کو وائنڈ اپ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا، تو مطلب یہ ہے کہ مشق اب عموماً جو کتاب کی انداز ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک سبق کے اندر سبق ایک صفحے میں ہو اور مشق دوسرے صفحے میں ہو، یا ایک ہی صفحے میں دونوں کلیئر ہو جائیں۔ تو جب یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو جو الجزء الاول تھا تو وہاں پر بھی اس طرح کا انداز رہا کہ وہاں پر تابع وغیرہ کا لفظ استعمال ہوتا رہا اگر مشق بڑی ہو جاتی یا سبق بڑا ہو جاتا۔ تو یہاں پر تتمہ لے کے آئیں، یعنی وہ چیزیں مزید سکھانا چاہ رہے ہیں اسی مشق کے ساتھ، تو چونکہ صفحہ مزید آ رہا تھا، ایک لینا پڑا تھا، تو اس طرح یہ تتمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں اس لفظ لانے کو، یہ میری جو سمجھ میں آیا وہ میں نے عرض کیا۔ تو بالکل سیم ان کے آپ نے اسی طرح جواب دینے ہیں، انتا اور لا ہے، نعم یا لا لگا کر، ٹھیک ہے۔ نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، یعنی اگر وہ جو سوال پیچھے ہو رہے ہیں یا بھی ہوں گے تو اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یار میں نے کیا ہے، یعنی آپ صرف چیزیں پوچھ رہے ہیں کیا آپ ساکت ہیں یا یوں، تو آپ نام لگائیں گے تو مطلب ہوگا جی ہاں، تو پھر آگے وہ عبارت لکھ دیں، ٹھیک ہے، یا لا لگا کر اس کی نفی کر دیں، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو آنے والے کہتا ہے سوالوں کے جوابات دیجیے لکھ کر اور زبانی، ٹھیک ہے، منہ زبانی۔ تو انت ساکتن، ٹھیک ہے، کیا تو خاموش ہے، انتی شاکرتن، کیا تو شاکرہ ہے، صدیقو کا معلم، کیا تیرا دوست معلم ہے یعنی استاذ ہے، ٹیچر ہے، والدتو کا مسافرتن، کیا تمہاری والدہ مسافرہ ہے، رفیقو کا طالب، کیا تمہارا دوست رفیق ساتھی سنگی طالب علم ہے، انتی مؤمنتن، کیا تو مؤمنہ ہے ایمان والی ہے، ہوا قارئ، کیا وہ پڑھنے والا ہے، انتی خاشعۃ، کیا تو ڈرنے والی ہے، خاشیہ خشوع خضوع کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ لفظ تو وہی ڈرنے والا، عاجزی کرنے والا، ہوا کاتب، کیا وہ کاتب ہے لکھنے والا ہے، انتی متواضعۃ، کیا تو متواضع ہے یعنی عاجزی کرنے والی ہے، ہوا مسافر، انتی صائمۃ، صائمہ کہتے ہیں روزے کو، ٹھیک ہے، صاد واو میم اس کا مادہ ہے، صوم لفظ، ٹھیک ہے، تو یہ صاومن صاومتن تھا تو پھر اس پر قاعدہ لگا اجوف کا، ٹھیک ہے، جس طرح قائل لفظ ہوتا ہے نا، سائل قائل، تو قاولن سے، تو وہاں پر جو قاعدہ لگا نا عین کلمے میں واو الف کے بعد، وہ قاعدہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، پورا ہو سکے تو پورا سبق ہی پڑھ لیجئے گا۔ اچھا، ہوا مقیم، ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ کو آسان آتا ہوگا، انتی مصلیۃ، کیا تم نمازی ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے، ھذا الماء بارد، کیا یہ پانی ٹھنڈا ہے، انتی قائمۃ، کیا تو کھڑی ہے، ھذا الماء حار، کیا یہ پانی گرم ہے، انتی کاتبۃ، کیا تو کاتبہ ہے، صدیق کا مؤمن، کیا تیرا دوست مومن ہے، انتی قاریۃ، کیا تو پڑھنے والی ہے، ہوا متواضع، کیا وہ متواضع ہے یعنی عاجزی کرنے والا ہے، انتی صائمۃ، کیا تو صائمہ ہے، ٹھیک ہے، سامعہ ہے سننے والی، ہوا صائم، کیا وہ روزہ دار ہے، انتی عالمۃ، کیا تو عالمہ ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں حل الجو معتدل، کیا فضا معتدل ہے خوشگوار ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اور بھی لفظ آتے ہیں، الجو کے لیے ویدر لفظ استعمال ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، ویدر موسم، ٹھیک ہے، کیا موسم ویدر فضا، ٹھیک ہے، اس طرح کئی الفاظ اس کے لیے آتے ہیں۔ معتدل ویسے تو ہوتا ہے نا میانہ روی تدا، ٹھیک ہے، جس طرح سبق کے اندر لفظ آیا تھا، لیکن یہاں پر جو کریں گے نا عبارت کے حساب سے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ لفظ کا عبارت کے ساتھ جب معنی کریں گے نا تو پھر اسی کے حساب کرنا چاہیے، ویسے تو لوگ بھی معنی آپ کوئی بھی بیان کر سکتے ہیں کوئی معنی پوچھے تو، لیکن جب عبارت میں ہو تو پھر معنی دیکھ کر فٹ کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پر ہوگا یعنی ویدر موسم کی بات ہو رہی ہے نا، تو معتدل یہاں یہ نہیں کریں گے میانہ روی والا موسم، ٹھیک ہے، یوں نہیں، اگرچہ آپ کریں گے تو فنی لغوی اعتبار سے تو صحیح ہوگا، لیکن نہیں، اس کا معنی کریں گے خوشگوار، تو اسی طرح پلیینٹ، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا معنی ہوتا ہے انوائرمنٹ۔ تو اچھا آگے کہتے ہیں انتی متعلمۃ، کیا تو طالب علم ہے اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، شاگرد تو نہیں ہوگا،
آگے کہتے ہیں حل الماء باردن، کیا پانی سرد ہے، ٹھیک ہے ٹھنڈا ہے. انتی مقیمتن، کیا تو مقیم ہے، ٹھیک ہے مقیمہ ہے مطلب رکی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، مثلا قیام کے معنی میں ہوتا ہے. انتی مسافرتن، کیا تو مسافرہ ہے یا مسافر ہے. انتی عابدتن، کیا تو عابدہ ہے، ٹھیک ہے عابدہ یہ نام نہیں ہے بلکہ یہاں پر عبادت کے معنی میں. انتی حامدتن، کیا تو حامدہ ہے مطلب حمد کرنے والی ہے، ٹھیک ہے.